اس لیے میرے دوستوں آپ ان وہابیوں کے چکر میں نہ آئیں. ان وہابیوں کے تو ایسے بڑے اعتراضات ہیں ہمارے اوپر، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ان کے سارے سوالوں کا جواب دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ میلاد کرتے ہیں، میلاد کا کہاں ثبوت ہے؟ آپ لوگ سلام پڑھتے ہیں، سلام کا کہاں ثبوت؟ آپ قیام تعظیمی کرتے ہیں، اس کا کہاں ثبوت؟ لیکن میں چاہوں تو ہر ایک کے اوپر 10-20 حدیثیں پیش کر سکتا. اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا. اٹھاؤ مشکات باب و فضائل سید المرسلین. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا اول من یقرأ باب الجنہ، میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا اور جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اور اسی کے نیچے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ورؤیا امی التی رات ہی نہ وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا میری ماں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں روشنی دیکھی، اس روشنی میں شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیا. بتاؤ رسول نے اپنا میلاد خود بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد بیان کیا. جب نبی خود اپنی پیدائش بیان کر رہے ہیں، اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، تو میلاد شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میلاد بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 1 منٹ کا میلاد ہوا، آپ لوگ تو رات رات بھر کا میلاد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نبوت کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی تھی، ان کی روحانیت کامل و مکمل تھی، اس لیے ان کو لمبے میلاد کی ضرورت نہیں تھی. ہمارا زمانہ عہد رسالت سے بہت دور ہے اور نبوت کی روشنی بہت سارے واسطوں سے ہم تک آ رہی ہے، اس لیے ہماری روحانیت بھوکی ہے، ہماری روحانیت پیاسی ہے، اس لیے ہم کو لمبے ذکر کی ضرورت ہے، لمبے میلاد کی ضرورت ہے. یہ کہتے ہیں چلیے صاحب میلاد کے جواز کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ بتائیے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں جائز ہے؟ آپ میلاد میں قیام تعظیمی کرتے ہیں، اس کا کہاں ثبوت ہے؟ میں کہتا ہوں قیام تعظیمی کا 1-2 نہیں 25 حدیثوں میں ثبوت موجود ہے. اللہ کے نبی جب صحابہ کے درمیان تشریف لاتے، صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے. یہ کھڑے ہونا یہی تو قیام تعظیمی ہے. اور پہلے سے اگر حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے اور اپنے حجرے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو جیسے ہی سرکار کھڑے ہوتے سارے صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، اور جب تک سرکار اپنے حجرے میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک صحابہ کھڑے رہتے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے، نبی اپنے باپ کی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی اور نبی کے دست مبارک کو بوسہ دیتی، خاص اپنے بستر پر بٹھاتی. اور جب حضرت فاطمہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی تو سرکار اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، خاص اپنے بستر پر بٹھاتے. نبی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹی نبی کی تعظیم میں کھڑی ہو رہی ہیں، صحابہ سرکار کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں. حضرت سعد ابن معاذ جب انصار کے قبیلے میں تشریف لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ. سارے صحابہ تعظیم میں کھڑے ہو گئے. قیام تعظیمی پر اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں تم ایک بھی حدیث پیش کر دو جس سے یہ ثابت ہو کہ تعظیم میں کھڑا ہونا ناجائز و حرام ہے. پوری وہابیت ناک رگڑ ڈالے گی لیکن حدیث کے دفتر میں سے ایک بھی حدیث وہ دکھا نہیں سکتی جس سے قیام تعظیمی کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہو. میں کہنا چاہتا ہوں جب قیام تعظیمی جائز ہے تو چاہے میلاد میں قیام تعظیمی کیا جائے یا میلاد کے باہر کیا جائے، جو چیز جائز ہے وہ ہر جگہ جائز رہے گی. یہ کہتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، قیام تعظیمی کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہاں جائز ہے؟ میں کہتا ہوں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، چاہے کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ اللہ نے مطلق صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اس آیت کریمہ میں درود و سلام کا حکم ہے لیکن کھڑے ہو کر اور بیٹھنے کا حکم نہیں ہے. اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے، اس کو مطلق رکھا گیا ہے اور مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھا جاتا ہے. پتہ چلا بیٹھ کر نبی پر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے. اس لیے نماز میں ہم بیٹھ کر درود و سلام بھیجتے ہیں اور میلاد میں کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں. تم اگر بزید ہو کہ نہیں صاحب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے پر ایک خاص دلیل چاہیے تب ہم مانیں گے تو آؤ بخاری اور مسلم صحیح ستہ کی دوسری حدیث
تکلیفیں اٹھاؤ، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ خاص کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام بھیجنا اور پڑھنا جائز ہے۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور طواف کرتا ہے تو اسے مختلف دعائیں بتائی جاتی ہیں، تو رکن شامی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، رکن یمانی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، حجر اسود کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اور جب میزاب رحمت کے پاس جاؤ تو کون سی دعا پڑھنے کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم یہ دعا پڑھو، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیتا لا اظمأ بعدہا ابدا۔ اے اللہ اس دن تو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے، کوئی ذات نہیں ہوگی سوائے تیری ذات کے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایک ایسا جام عطا فرما کہ ایک مرتبہ پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ اس حدیث میں واسقنی من حوض نبی کا محمدین کے بعد صاف صاف لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی پر درود بھی ہے اور نبی پر سلام بھی ہے۔ اور کب یہ درود اور سلام پڑھا جا رہا ہے؟ طواف کی حالت میں۔ اور طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، میزاب رحمت کے پاس اللہ کے مقدس گھر میں کھڑے ہو کر حالت طواف میں جب نبی پر درود و سلام بھیجنا جائز ہے تو ہندوستان میں میلاد کے اندر نبی پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجنا کیوں نہ جائز؟ سبحان اللہ۔